وهو أصدق القائلين وقوله الحق إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صلوات بآواز بلند. دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. عشرہ محرم الحرام سن 1443 ہجری کے سلسلہ مجالس کی 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآن مبین اور نور معصومین. یقیناً سبب کامرانی سبب کامیابی ہے آپ کا اور میرا یہاں آ جانا اور اس نور کا تذکرہ کرنا جس سے کائنات کا ہر ذرہ ذرہ روشن ہے. میرا اور آپ کا یہاں آنا یہ بتاتا ہے کہ ہم اس فتح کے اعلان کے ساتھی ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ کروڑوں یزید آ جائیں تو انہیں فنا کرنے کے لیے اکیلا حسین کافی ہے. آج یقیناً ایک ایسا دن ہے کہ جس کے حوالے سے کچھ جملے بولنا فرض بھی ہے اور صرف قومی نہیں عقیدتی فریضہ بھی ہے. پروردگار پاکستان کے اس پرچم کو قدم آخر بلند رکھے اور اس ملک کو عزاداروں اور محبان اہل بیت کے لیے امن کا گہوارہ بنائے. ہر محب اہل بیت ہر عزادار ہر ماتمی کو اس ملک میں محفوظ فرمائے. اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ پرچم ہمارے لیے باعث افتخار ہے لیکن پرچم ہر ملک کا ہوتا ہے اور سرحدیں بدلنے پہ پرچم بدل جایا کرتے ہیں لیکن جو اس قوم کا پرچم ہے مجھے نہیں پتا کہ کون بیدار ہے اور کون نہیں. 4 دن مسلسل آپ کی خدمت کر کے جملہ آپ کے حوالے کر رہا اور ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس رہ جائے گا. پاکستان کی سرحد ختم ہو تو ایران کی سرحد شروع ہوتی ہے. سرحد بدلتی ہے پرچم بدل جاتا ہے. ایران کی سرحد ختم ہو عراق کی شروع ہوتی ہے سرحد بدلی پرچم بدل گیا. لیکن کمال ہے آل محمد کا یہ پرچم جو گھروں پہ لگا ہوا ہے سرحدیں بدلتی رہتی ہے عباس کا پرچم نہیں بدلتا. آخری مومن تک میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت کو تلاوت کیا اور یہ مسلسل 5واں روز ہے کہ آپ اس آیت کے ذیل میں گفتگو سن رہے ہیں. 12 ائمہ کی تعداد کب سے جب سے زمین و آسمان نہیں آ رہی آواز جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے ہیں لوح محفوظ میں تعداد 12 ہے. یہی پکا پکا دین ہے. یہی پکا پکا دین ہے. یہی ذالک الدین القیم یہی پکا دین ہے. کل گفتگو یہاں رک گئی تھی جو نبی دیکھتے ہیں وہ علی کا نور دیکھتا ہے. جنہیں یاد ہے اور کل تشریف فرما تھے جو نبی کا نور دیکھتا ہے وہ علی کا نور دیکھتا ہے. جیسا جیسا نبی کا نور ویسا ویسا نفس نبی کا نور. جیسا جیسا مصطفیٰ کا نور ویسا ویسا علی کا نور. میں لفظ بدل کے کہتا ہوں جیسا جیسا نبوت کے سورج کا نور ویسا ویسا ولایت کے چاند کا نور. اور کل کی حد تک آپ سورج اور چاند پہ ایک سیر حاصل گفتگو سن چکے ہیں اور یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ جھگڑا جب ہوا ہے تو چاند دیکھنے پہ ہوا ہے سورج دیکھنے پہ نہیں. ساتھ ہیں آپ میرے؟ ہاں میں چاہ رہا ہوں کچھ پڑھنا اور آپ کی تبتی ہوئی آوازیں مجھے روک رہی ہیں. اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ مجھے پتا چلے آپ میرے ہمراہ ہیں.
توجہ کیجیے گا. نبوت سورج، ولایت چاند. قرآن میں سورہ مبارکہ یونس میں بغیر کسی تمہید کے آپ کے ساتھ مسلسل ہو گیا. سورہ مبارکہ یونس میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی تو اللہ ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا ہے. بھئی نور اور ضیاء میں فرق کیا ہے؟ تو وہی بتانے کے لیے تو حاضر ہوا ہوں. بیچارہ نور اور ضیاء کا فرق آپ کے حوالے کروں، لیکن اس سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ایک جملہ سنانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے لکھا، یہ ظاہر ہے کہ موضوع صبح 11 بجے امام بارگاہ حیدریہ گوجرا کارواں بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، لیکن بس ایک جملہ آپ کے حوالے کروں گا. انہوں نے لکھا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. محفوظ کرتے چلیے گا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور توفیق کی زمین میں ہمیں معرفت الہی کا بیج بونا ہے. اب سائنسی دور ہے، بزرگ کا شیپرما ہے جن کا تعلق زراعت سے رہا ہے، ذرا وہ سر اٹھا کے میری طرف دیکھیں اور میری تائید کرتے چلیں. جب بیج بویا جاتا ہے تو زمین تیار کی جاتی ہے، لیکن اکیلا بیج کچھ نہیں کرتا، اسے سورج کی دھوپ بھی چاہیے. ہاں سورج چاند بار بار نہیں بتاؤں گا، بہت سے دل بھی لکھ رہا ہے. اسے سورج کی دھوپ بھی چاہیے، چاند کی چاندنی بھی چاہیے، دن کی گرمی بھی چاہیے، رات کی شبنم بھی چاہیے. تو انہوں نے لکھا کہ نبوت کا سورج الہی معرفت کے بیج کو اگاتا ہے، رات کی شبنم اسے سکون دیتی ہے اور یہ شبنم عقیدے کی ہوتی ہے. یہ شبنم عقیدے کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ عقیدے کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے عقیدہ شبنم کا کام کرتا ہے. اب جن کا تعلق زراعت سے رہا ہے ذرا سر اٹھا کے میری طرف دیکھیں. جب فصل بوئی جاتی ہے تو کبھی کبھی اس میں کیڑا بھی لگ جاتا ہے. نہیں جو پیچھے حیرت سے مجھے دیکھ رہا ہے ایسا نہیں ہے. ہاں یہ زرعی علاقہ ہے سارا لاہور کے دائیں بائیں، ایسا ہی ہے نا، کیڑا لگ جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ بھائی میں تھوڑا پڑھا ہوں، میری مدد کریں گے تو منزل آسان ہو جائے گی. اسپرے کرتے ہیں. تو بس یہی بتانا جملہ آپ کے حوالے، جب توفیق کی زمین میں الہی معرفت کے بیج کی فصل میں عقیدے کے پاس کوئی کیڑا بدعقیدگی کا لگ جائے تو اس پہ تبرے کا اسپرے کرنا پڑتا ہے. توجہ رکھیں، عقیدے کا بیج توفیق الہی کی زمین میں معرفت الہی کا بیج بویا، آخرت کی فصل چڑھی، سورج کی دھوپ لگی. تو انہوں نے لکھا کہ یہ دھوپ جو ہے یہ بیج کو، تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے مگر اشارے میں بات کہہ کے گزر جاؤں گا. ایک ایک علی کا موالی میری طرف دیکھ رہا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں کہ اس بیدار مجمع کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا کہ یہ سورج کی گرمی، یہ ہیٹ کیوں ضروری ہے؟ یہ بیج کو طاقت دیتی ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آئے. میرے ساتھ چلتے رہنا نوجوانوں خدا کے لیے، وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آئے. تو اب سوال یہ ہے، یہی کام بھئی ہیٹ ہی تو چاہیے، گرمی ہی تو چاہیے، تو یہ کام آگ سے کیوں نہیں لے لیتے؟ گھبرا کے نہیں سننا، یہ کام بھئی گرمی چاہیے نا، ہیٹ چاہیے، تو جو سورج کی گرمی ہے یہ کام آگ سے لے لیں. تو محدث دہلوی نے اپنی تفسیر عزیزیہ میں لکھا کہ اگر سورج والا کام آگ سے لیا جائے گا تو بیج جل جائے گا. نہیں نہیں نہیں، یہ جو بھائی یہ لائٹوں سے پیچھے یہ پریشان ہو کے سن رہا ہے، اجے درمیان گلی والا جو حصہ ہے، اگر یہ یقین دلا دیں تو گفتگو آگے بڑھے. نہیں وہیں سے ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، صرف خیریت ہے.
آپ سلبا یہ ہاتھ اٹھاتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے ہم سفر ہیں آپ میرے. آپ اتنی دور ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ سارے علی والے ان کے دلوں میں میرے جملے اتر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, بیج جل جائے گا. تو انہوں نے کہا آگ کو کہتے ہیں عربی میں نار. سورج کو اللہ نے ضیاء بنایا ہے, تو ضیاء اور نار میں کیا فرق ہے؟ ضیاء بھی نور, نور بھی نور, نار بھی نور. بھائی نار میں بھی تو روشنی ہوتی ہے نا, مگر اب فرق اگر پہنچ جائے تو اگلی منزل بے حد آسان ہے. ضیاء ایسا نور ہوتا ہے جس میں گرمی یعنی ہیٹ بھی ہو, نور میں گرمی نہیں ہوتی. تو آپ کہیں گے بھائی آگ نار جو ہے اس میں گرمی بھی ہوتی ہے روشنی بھی ہوتی ہے, اور ضیاء میں بھی سورج میں بھی گرمی بھی ہوتی ہے روشنی بھی ہوتی ہے. تو فرق کیا ہے؟ ضیاء اور نار میں فرق یہ ہے کہ ضیاء میں روشنی زیادہ ہوتی ہے, گرمی کم ہوتی ہے. مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ آپ بس تک میرے ساتھ رہیے گا. ضیاء میں روشنی زیادہ گرمی کم, نار میں گرمی زیادہ روشنی کم. سورج کی دھوپ کتنی بھی گرم ہو جائے آگ جیسی گرم نہیں ہوتی, اور آگ کتنی بھی بھڑکتی ہوئی ہو دھوپ جتنی روشن نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے یہ کام ضیاء سے لینا ہے. ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے, ہوتا اصل میں نور ہے. تو نبوت کو سورج کہا اس لیے دیکھنے میں بشر محسوس ہوتا ہے, اصل میں نور ہوتا ہے. اصل میں نور ہوتا ہے. تو مصطفیٰ بھی اسی طرح, ظاہر بشریت باطن. اتنی آہستہ آواز پہ تو نہیں گزروں گا اس منزل سے. باطن نور, آج نبی کو نور مانتا ہے وہ تو بولے میرے ساتھ. باطن نور, ظاہر بشریت. تو نور اور نار کا فرق یہ ہے کہ نور روشنی ہوتا ہے, ضیاء روشنی بھی گرمی بھی, نار روشنی بھی گرمی بھی. مگر ضیاء کا فائدہ یہ ہے نور زیادہ ہے, آگ تپش کم ہے. تو یہ کام محدث دہلوی نے لکھا کہ نار سے یوں نہیں لیا جا سکتا کہ نار بیج کو جلا دے گی. تو پتا چلا جب توسل کرنا ہو تو نور سے کرنا, نار سے نہ کرنا. صلوات پڑھیے بابا جب اب بھائی جسے جہاں جگہ ملے وہاں تشریف رکھیے. مجھے بہت تیزی سے اپنی منزلوں کو طے کرنا ہے. توجہ, مجھے آپ کے سامنے نور اور نار کا ایک معرکہ پیش کرنا ہے. نہیں دل چاہ رہا تو کل صحیح. مومنین کے سناٹے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے, جانتے ہیں آپ. بولتے رہیں گے تو مجھے پتا چلے گا ہم سفر ہیں. توجہ کیجیے گا, نور اور نار کا معرکہ ہے. جانتے پہلا معرکہ کب ہوا تھا؟ تازہ تازہ بشر بنا ہے. ایک نار والا, آگ والا یہ کہہ رہا ہے مجھے نار سے بنایا ہے. اب پتہ نہیں کون جاگ رہا ہے اور کون تھکا ہوا ہے. مجھے نار سے بنایا ہے, اسے مٹی سے بنایا ہے. اس کا مطلب ہے اس کی نظر خاکی پیکر پہ تھی. آدم کی پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا اس پر ابلیس کی نظر نہیں تھی. اس کا مطلب ہے ایک فیصلہ پہلے دن سے ہو گیا کہ نور تعظیم والا ہوتا ہے, نار تعظیم کی منکر ہوتی ہے. علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا, علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا. سر پہ طوفان ہو وہ بھی ٹل جائے گا. علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی وہ سمندر میں بھی ڈوب کے مر جائے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد, مردہ باد, بے شمار. اللہم صلی علی محمد
کے قرآن میں، کلندر کی زبان میں، پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا، محمد کے ویر کا، حیدر کرار کا، میرے فرار کا، مولا علی کا، جو منارہ لگائے گا دل کی مرادیں پائے گا. پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک مل کے نعرہ یہی آ کے سننے کو اور اسی طرح سننا ہے. جب تک میں پڑھ رہا ہوں توجہ کیجیے گا. ایک ناری تھا جو نور کا منکر تھا، اس نے ظاہر دیکھا باطن کو نظر نہیں تھی. وہ آدم کا پتلا دیکھ رہا تھا، اللہ کا نور نہیں دیکھ رہا تھا. تو ابھی بھی میرے سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا. آج کے ملا کی غلطی بھی یہی ہے کہ لکڑی کا بانس دیکھتا ہے اور بانس کی مثل لکڑی کا بانس، کپڑے کا پھریرا، لوہے کا پنجہ دیکھ رہا ہے، اب بانس کے نور کی نسبت نہیں دیکھ رہا. اب جملہ کہو. امام سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا غدیر کو ایک جملے میں بیان کیجئے کہ یوم غدیر سجدہ آدم کی مثل تھا. جنہوں نے سجدہ کیا وہ فرشتوں جیسے، جنہوں نے نہ کیا وہ ابلیس جیسے. تو نار اور نور میں فرق بتا رہا ہوں ایک جملے میں. غدیر نور ہے، سقیفہ نار. غدیر نور ہے اور غدیر کو چھوڑ کے چوہے بنا رہا ہے. جس نے سجدہ کیا وہ فرشتوں جیسا ہو گیا، جس نے نہیں کیا سلامت رہیں. جس نے نہ کیا وہ ابلیس جیسا ہو گیا. میرے مولا نے ابلیس کو کہہ دیا. میں لے کے جملہ چلا تو مجھے اسی امام کے بیٹے کا جملہ نظر آیا. کیا ابلیس خود بھی علی کے منکر پہ لعنت کرتا ہے؟ نا پیچھے سے ابھی تک مجھے وہ رسپانس نہیں آیا. اب جملہ پیچھے والوں کی نظر کر رہا ہوں. ابلیس لعنت کرتا جب علی کا منکر قیامت میں آئے گا، اس کے گلے میں آگ کا ایک توق ہوگا. ہر توق کے ہر ہلے میں سے ایک ابلیس جھانک کر اس کے منہ پہ تھوک کے کہہ رہا ہوگا بدبخت میں نے کبھی علی پہ شک نہیں کیا. گھبرائیے نہیں، مجھے پتا ہے میری آواز کہاں تک جا رہی ہے. توجہ کیجیے. اس کا مطلب ہے جو علی کی ولا سے منسلک ہے وہ نور والا ہے، جو علی کو چھوڑ دے وہ نار والا ہے. آئیے سب میرے ساتھ ہو گئے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک جنگ ہے جو گزشتہ سال سے میرے عزیز مجھ سے کہے جا رہے تھے، لیکن شاید یہ ممبر کے مالکوں کی مرضی ہوتی ہے. آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علامہ باقر بہبہانی نے اس پوری روایت کو، شاید اس کا ایک ٹکڑا آپ نے کبھی سنا ہو، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تفصیل سے ساری جنگ آپ کے حوالے کروں. توجہ رکھیے گا. ایک مومن خدا رہا نہ تھکے جب تک جنگ مکمل نہیں ہوتی. اس جنگ کا نام جنگ بیر العلم ہے. نوجوانوں کے لیے بتا دوں، بیر کہتے ہیں کنویں کو عربی زبان میں، غم والا کنواں. جنگ ذات و سلاسل سے اسی ممبر سے 7 محرم کو پوری جنگ آپ کو سنا چکا ہوں. وہاں سے نبی کامیاب ہو کے فتح یاب ہو کے واپس آ رہے ہیں. علی کو ذات و سلاسل میں چھوڑا کہ یا علی جتنا مال غنیمت ہے، تم چونکہ مال غنیمت کے شوقین نہیں ہو اور میرے امین بھی ہو. آج جملہ جاننا سننا جانتا ہے، میری طرف دیکھے. اور
اگر میرے امانت دار بھائی بھی ہو, میری امانتیں لوٹانے والے بھی ہو, تو تم مال غنیمت جمع کر کے میرے پیچھے پیچھے مدینے لے آؤ. ایسے میں نبی میری طرف نبی ایک وادی سے گزرے جس کا نام وادی ذی خشب ازرق ہے. نام یاد رہے گا, ذی خشب ازرق, نام تھوڑا سا مشکل ہے. جب وادی میں داخل ہوا, دور دور تک سناٹا, ایسا لگ رہا تھا زمین سے آگ اگل رہی ہے, آسمان سے انگارے برس رہے ہیں, کوئی درخت نہیں نظر آتا جس میں سایہ ہو. جو درخت تھے وہ اجڑ چکے تھے, ان کے پتے جھڑ چکے تھے, دور دور تک کوئی سایہ نظر نہیں آتا. گرمی کے گرم جھونکے, لاہور والوں کو گرمی تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا, گرم جھونکے آ رہے ہیں, حبس کا شدید عالم ہے, پانی ختم ہو رہا ہے. حضرت ابو سعید خضری اور حذیفہ یامانی رضی اللہ تعالی عنہما, وہ دونوں کہتے ہیں کہ ایسا عالم تھا کہ ہماری زبان پیاس سے تالو سے چپک گئی تھی. ایسے میں ہم جب اس وادی میں پہنچے, دور دور تک کوئی سایہ نہیں, کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی سی نفس نہیں نظر آتا. ایسے میں نبی نے آواز دے کے پوچھا, اے میرے لشکر کے لوگوں, اے اللہ کا کلمہ, میرا کلمہ پڑھنے والوں کوئی جانتا ہے یہ کون سی وادی ہے؟ قام عمر بن امیہ, حضرت عمر بن امیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے, رسالت مآب, میں اس وادی کو جانتا ہوں, اس وادی کا نام ذو خشب ازرق ہے, اور سرکار جو قافلہ یہاں آتا ہے وہ زندہ واپس نہیں جاتا. توجہ پوری بیداری چاہیے. جو قافلہ یہاں آتا ہے زندہ واپس نہیں جاتا. کسی کو اس صحرا کی انتہا نہیں پتا, اینڈ نہیں پتا. آدمی انسان یہاں کبھی آباد نہیں ہوئے, جنات نے اس صحرا کو کبھی چھوڑا نہیں ہے. آدمی یہاں کبھی آباد نہیں ہوئے, جنات کبھی یہاں سے گئے نہیں. سرکار جو یہاں آتا برباد ہو کے جاتا. بڑے بڑے بادشاہ آئے, یمن کا بادشاہ آیا, جنات نے اس کے 10,000 کے لشکر کو قتل کر دیا. ایران کا بادشاہ آیا, اس کا 1/4 لشکر مارا گیا. دوسرے ملکوں کے بادشاہ آئے, 20-20 ہزار کے لشکر آئے, جنہوں نے انہیں بھون کے چلے ہوئے کوئلے کی طرح جلا کے چھوڑ دیا. سرکار ایسی وادی ہے. اب میں نے بتایا ہے نا پرسوں, بڑے نفیس لوگ ہوتے تھے, تھکنا نہیں ہے میرے دوستوں, بڑے نفیس لوگ ہوتے تھے, جانوروں سے بھی ڈرتے تھے, سانپ, ہاتھی. اب ظاہر ہے یہ تو نظر آنے والا خطرہ ہے, جن تو نظر ہی نہیں آتا. جیسے ہی عمر بن امیہ نے کہا نا کہ یہ تو جنوں کی وادی ہے, کچھ لوگ بلک بلک کے رونے لگے. نہیں اس طرح نہیں بھائی, بیدار ہو گئے. کچھ لوگ بلک بلک کے رونے لگے. 2-4 کی ہمت پڑی, سرکار کے پاس آئے, ہاتھ جوڑ کے کہنے کہ سرکار اب تک تو آپ کے کہنے پہ بندوں سے لڑ رہے تھے, اب کیا جنوں سے بھی لڑنا پڑے گا؟ ہماری تو قبر بھی نہیں ملے گی یہاں پر. نبی آگے بڑھ کے کہا, کوئی ہے جو اس وادی میں کنواں ہے اس کی مجھے خبر دے. جو مجھے کنویں کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. جو مجھے, آپ بولیں گے تو بات کریں گے, بولتے رہے میرے ساتھ. یہاں کنویں کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. اس سے بھی زیادہ سناٹا, کوئی نہیں بول رہا. اب ظاہر ہے کہ ایک طرف گرمی کی شدت, دوسری طرف پیاس کی شدت, تیسری طرف جنات کی حدت. ہاں یہی حق ہوتا ہے, ہاتھ بلند کرتے رہیے گا. وہ ہاتھ کبھی خالی نیچے نہیں آتا جو عباس کے علم سے خیرات لیتا ہے. سلامت رہنا, سنتے رہیے گا. ایک ایک مومن اپنی نظروں کو میری طرف سیدھے رکھے. کوئی ہے جو اس کنویں کی خبر دے؟ قام عمر بن امیہ. پھر عمر بن امیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے, سرکار میں اس کنویں کو بھی جانتا ہوں اور اس کا نام بھی جانتا ہوں. کا کیا نام ہے؟ کہ سرکار اسے بیر العلم کہتے ہیں. کا اچھا کہاں ہے؟ سرکار اتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, لیکن سرکار سنا ہے اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے, مگر کوئی خوش نصیب آج تک ایسا نہیں ہے جو اس پانی کو چکھ سکا ہو. نبی نے کہا اچھا کیا وجہ ہے؟ کہ سرکار اس کنویں پہ جنات کا قبضہ ہے. اس کنویں پر آپ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ یہاں نہیں ہے, جنات کا قبضہ.
کسی کو پانی نہیں لینے دیتے، جو جاتا ہے آگ کے شعلے برساتے ہیں. سرکار جو آیا فنا ہو کے چلا گیا، غارت ہو کے چلا گیا، مارا گیا. نبی نے کہا اچھا جو اس کنویں سے پانی لا کر دے گا اس کا جنت کا ضامن میں محمد ہوں. جو کنویں سے پانی لا کے دے گا اس کی جنت کا ضامن میں محمد ہوں. کہنے لگا سرکار میں یہاں آیا ہوں، وہ کسی کو پانی نہیں لینے دیتے، بڑے بڑے لشکر بڑے بڑے بادشاہ یہاں آئے ہیں. نہیں سرکار کوئی موقع نہیں. چل گئے لشکر. کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں، جو پانی لائے گا اگر مر گیا تو شہید کہلائے گا. نہ رک کے ایک جملہ کہتا چلو، ہے میرے ساتھ آؤ. کس پہ جنت دے رہے ہیں؟ پانی لا کر مسلمانوں کو پلانے پر. جب نبی پانی پلانے پہ جنت دے رہا ہے، تم نے سبیلوں کو بدعت کیسے بنا دیا؟ جو پانی لا کے دے گا میں محمد شامل ہوں، وہ جنت جائے گا. ایسے میں ابو العاص بن ربی، نام یاد رہے گا، ابو العاص بن، سب نے ایک مرتبہ ابو العاص بن ربی، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے سرکار میں جاؤں گا، سرکار میں جاؤں گا. کہا اچھا. کہ سرکار میں پہلے بھی آیا ہوں اور ہم اس کنویں پہ پانی لینے گئے تھے مگر ہمارا لشکر مارا گیا تھا، لیکن تب تو ہم آپ کے اسلام کے کلمے کے دائرے میں نہیں تھے. جو شان رسالہ سننا جانتا ہے. اب تو آپ کا سایہ ہمارے سرے پر ہے، اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ نبی پلٹ کے کہنے لگے ابو العاص بن ربیعہ عقیدہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا تیرا ہے. پیغام پہنچ رہا ہے میرا؟ اگر مارا گیا شہید ہو جاؤں گا، اگر پانی لے آیا تو بسم اللہ جنت کی بشارت ہے. تو میرے لیے تو نہ ایسے نقصان ہے نہ ایسے نقصان ہے. ایسے مر گیا تو شہیدوں کی جنت جاؤں گا، پانی لے آیا تو آپ ضمانت لے لیں گے. جب بھی خوش ہوئے مسکرائے. 10 امیہ جنہوں نے پتہ بتایا تھا وہ بھی ساتھ چلے. اب جو چلنے لگے اور کنویں کے قریب آئے، میری طرف آئے میری طرف، اب جو چلنے لگے اور کنویں کے قریب آئے تو جیسے ہی کنویں کو دیکھا تو ایک نار، ایک آگ نکلی اور بڑا سا دھوئیں کا بادل چھا گیا. جیسے ہی بادل چھایا تو دیکھا ایک بہت بڑا دیو ہے. لفظ یہی لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں. کھجور کا درخت دیکھا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو بولے. اتنا اونچا ایک دیو نکل آیا، آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی، آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے. پلٹ کے کہنے لگے یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں تو کوئی اپنی بکری بھی چرانے نہیں بھیجتا. اور جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم تو وہ جنات ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان سے بھی بغاوت کی تھی. سنا ہے نا اپنے علماء سے، حضرت سلیمان کی حکومت تھی جنات پر. کہتے ہیں ہم تو سلیمان کے ہاتھ بھی نہیں آئے، نبی اللہ علیہ السلام، ہم تو سلیمان کی حکومت نہیں مانی، تم ہم سے لڑنے آئے. پلٹ کے کہنے لگا کون؟ ابو العاص بن ربیعہ صحابی رسول. بیٹھو صلوات پڑھیے بابا جی. شاندار صلوات پڑھیے سب بلند آواز سے. توجہ، کیا کہہ رہا تھا میں؟ دیو آیا. ابو العاص بن ربیعہ کہنے لگے پہلے میں یہاں آ چکا ہوں، لیکن جان لے کہ جنہیں تو نے پہلے قتل کیا ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں. مولا خوش رکھے سلامت رکھے. ہم یہی آ کے جملہ سننے کا، ہم ان میں سے نہیں ہیں. پلٹ کے کہنے لگا کہ جاؤ اور جہاں سے آئے واپس وہاں پلٹ جاؤ، تمہیں قتل کر دیں گے اور تمہارا نشان قبر بھی نہیں ملے گا. تلوار کھینچ کے کہنے لگا جانتا ہے میں علی اللہ پڑھنے والا ہوں.
جماعت کو سلامت رکھے، تلوار نکالی، کہنے لگا میں علی کا ماننے والا ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ ہم ویسے نہیں ہیں جن سے تو پہلے لڑتا رہا ہے، اور دیکھ ہمیں تو تجھ سے لڑنا ہی نہیں ہے۔ اب نبی نے پہلے بھیجا کیوں تھا؟ بھیجا اس لیے تھا کہ اگر کوئی شہید ہو گیا، پانی لے آیا تو لے آیا، لیکن اگر وہ پہلے حملہ کریں تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اسلامی لشکر پہلے حملہ نہیں کرتا جب تک ہم پہ حملہ نہ کیا جائے۔ ابھی بھی زمانے کو اس پر امن قوم کا مزاج نہیں سمجھ میں آیا، تم چھیڑو گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ توجہ، کہنے کہ بھائی ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، رستہ چھوڑ دے، پانی لینے دے، ہم چلے جائیں گے، تم اپنے کفر پہ رہو، ہمیں کیا مطلب؟ تم سلیمان پہ ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ لیکن ہم نے تو عاد و سمود کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اتنا مارا تھا کہ آج ان کا نشان ہی نہیں ہے۔ کہ بھائی مجھے اس بات سے مطلب ہی نہیں ہے، ہمیں تو پانی چاہیے، پانی لینے دے۔ کہنے لگا نہیں لینے دیتا۔ عمر بن امیہ، ابو العاص بن ربیعہ، تلوار کھینچی ابو العاص نے، ایک مرتبہ آسمان سے انگارے برسنے شروع ہوئے۔ اصحاب کہتے ہیں ہمارا دل بیٹھنے لگا، آسمان سے انگارے برس رہے تھے، ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کی۔ ایسے میں ایک زلزلہ آیا اور وہ مہیب آواز نکالتا ہوا دیو آگے بڑھا، زلزلے کا آنا تھا، ہم زمین پہ بیٹھ گئے، اس نے آگے بڑھ کے حملہ کیا۔ یہاں سے ابو العاص آگے بڑھا اور تلوار کھینچ کے چلا۔ اب جو چلا، اب ظاہر تلوار لوہے کی تھی۔ میں رو کے ایک بات بزرگ جانتے ہیں، نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں۔ جن کس کا بنا ہوا ہے؟ ہاں جو جانتے ہیں کس کا؟ آگ کا۔ اچھا یہ میرا آپ کا فیصلہ نہیں ہے، سورہ رحمان کی 15ویں آیت کہہ رہی ہے وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّنَ النَّارِ، یہ آگ کے لپٹتے ہوئے بھڑکتے ہوئے شولوں سے جن بنا ہے۔ تلوار بنی ہے لوہے سے۔ اب لوہے کو آگ میں رکھیں، پگھل جائے گا، لوہا تب کے جل کے پانی میں جاتا ہے، پگھل جاتا ہے۔ تو اسی لیے اصحاب کی تلوار کام نہیں کر رہی، لوہے کی جو بنی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کون پہنچے گا اور کون نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کے کارخانوں والی تلواریں جنات کو نہیں مارتی۔ کوئی ایسی تلوار ہو، کوئی ایسی تلوار ہو، کوئی ایسی تلوار ہو جو کہیں اور سے آئی ہو۔ بہرحال آگے بڑھے ابو العاص بن ربیعہ، اس نے آگے بڑھ کے اپنے سینے میں جھک کے ابو العاص بن ربیعہ کو لیا تو ایسا دھواں پھیل گیا کہ اصحاب کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ایک دوسرے کی آواز آتی تھی، اتنا شور، زمین لرز رہی ہے، ہمیں ایک دوسرے کی نہ آواز آتی ہے نہ نظر آتا ہے۔ اور ایسے میں ابو العاص بن ربیعہ کو جن نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کچھ دیر گزری، بادل چھٹے تو ہم نے دیکھا ابو العاص بن ربیعہ جل کے کوئلہ ہو چکا ہے۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے بچتے لے کر، لیکن واپس مڑے، اور اب جو واپس مڑے اور لشکر تک آئے تو ایک مرتبہ ہم نے نبی کو اور اصحاب کو روتے ہوئے پایا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کہ جو خبر تم سنانا چاہتے ہو جبرائیل سنا چکا، پروردگار ابو العاص بن ربیعہ کے درجات بلند کرے۔ ایسے میں اچانک کسی نے چیخ مار کے نعرہ حیدر لگایا، نبی نے مسکرا کے کہا بس مشکل ٹل گئی، مشکل خوش دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ چلے آگے میرے ہمراہ آپ، وہ مشکل کشا آ گیا، مشکلیں ٹلنے والی ہیں۔ 600 علی کی سواری رکی، مال غنیمت کو خیمے میں رکھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کون جملہ کیسے سنتا ہے، جیسے ڈرے ہوئے بچوں میں شام کو باپ گھر آئے اور بچے گھیر کے شکایتیں کرنے لگے ہیں، لشکر نے علی کو گھیر لیا،
کے لوگ نہ تھکا کرتے. یا علی جنات نے ہم پہ آگ برسائی, یا علی جنات نے ہمیں مارا, یا علی ہمارا ایک شخص ایک سپاہی مارا گیا. نبی نے علی کی طرف دیکھا کہ یا علی انہیں چھوڑو, میری بات سنو. کہ یا رسول اللہ ہے تم, اگر تھک گئے ہو تو آرام کر لو. نبی کہہ رہے ہیں علی سے اگر تھک گئے ہو تو آرام کر لو اور تھوڑی دیر میں جا کے پانی لے آؤ. علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ جب آپ حکم دیتے ہیں تو تھکن چلی جاتی ہے. کمر کے پٹکے کو علی نے کسا. سیف اللہ نے اپنی ذوالفقار کو کمر میں حمائل کیا. ید اللہ نے انگڑائی لی. کنزل محشر خرام کی رکابوں پہ سوار ہوئے. مجلس کے آغاز میں پرچم کا ذکر بے وجہ نہیں کیا تھا. علی نے علم کا پھریرا لہرایا. میں کیفیت جذب میں پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم. ہاں ایک شخص بھی اگر اس کاروان سے بچھڑ گیا تو مجھے افسوس رہ جائے گا. علی چلے, نبی نے کہا وہی اصحاب ساتھ لے کے جاؤ جو پہلے گئے تھے. سارے ساتھ ہوئے. اب کہتے ہیں اصحاب ہمیں ذرا حوصلہ آ گیا, علی المرتضیٰ آ گئے. ہم علی کے پیچھے پیچھے. علی نے اپنے علم کا پھریرا لہرایا. کیون گراؤنڈ کے میرے مومنین, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, علی پھریرا لہرا کے درس کیا دے رہا ہے یہ دیکھنے والا نقطہ ہے. اور شاید اس سے بڑی بات میں کر ہی نہ سکوں. ایک ایک اصحابی سے کہا اب ایک علی 9 صحابہ پھیلایا پھریرا پھیلا کے کہنے لگے آگ برس رہی ہے لیکن پھریرے میں آ جاؤ بچ جاؤ گے. نگر نگر گلی گلی نعرہ پنجتنی 1.25 لاکھ نعرہ آخری مومن تھا. محمد صلوات. علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب, بغض علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب. ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب. ثانی علی کا لائیے تاریخ میں کوئی, ثانی علی کا لائیے تاریخ میں کوئی, ورنہ کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے. تو جو ہے آپ سلامت رہیں. علی نے اپنے علم کا پھریرا کھولا. آگ برس رہی ہے, اصحاب پھریرے کے سائے میں ہیں. جملہ تو میں نے ابھی کہا ہی نہیں. یا علی یہ کیا درس دے رہے ہیں, میرا مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے. یہ پھریرا پھیلا کر لوگوں کو آگ سے سائے میں لے کے کیا بتایا کہ یہی علم ہے جو دنیا میں آگ سے بچاتا ہے. پھریرے کے سائے میں آ جاؤ, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. لشکر چلا, توجہ, لشکر چلا. صبح کے ساتھ دل بولا, علی مولا علی مولا, تیرا مولا میرا مولا, علی مولا علی مولا, ملنگ جھوم کے بولا, علی مولا علی مولا, نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. نعرہ محمد بلند سے بلند تر صلوات. صلی اللہ پھریرے میں لے کے اصحاب باوفا کو علی چلے. کمال ہے, نبی دیکھ رہے ہیں, اصحاب جا رہے ہیں, پھریرے کا سایہ ہے, کوئی بدعت نہیں کہہ رہا. ضائع ہو گیا ہے میرا جملہ. چلے, توجہ, چلے. صاحب کہتے ہیں ہم سوروں کی تلاوت کرتے ہوئے چلے. کوئی دل میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہے, کوئی الحمد کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے, کوئی سورۃ الکوثر پڑھ رہا ہے. ایسے میں تلاوت اور علی کے علم کے پھریرے کے سائے میں چلے. اب جو پہنچے تو ایک مرتبہ وہی دیو نکلا جس نے ابو العاص کو مارا تھا, شہید کیا تھا, لیکن اس بار 4 گنا قامت کے ساتھ. اس بار تھک تو نہیں رہا نا, تھکنے لگنا تو مجھے بتا دیجیے گا, باقی کل پڑھ دیں گے. پھر ایسی صلوات پڑھیے آخر تک مجھے پتا چلے آپ آمادہ ہیں.
چلے نکلا، او آسمان کی فلک کی ساحت تک ٹکرا رہا ہے، دھواں اس کے ساتھ بلند ہونا شروع ہوا۔ ایسے میں عجیب و غریب چہرے، عجیب و غریب صورتیں کنویں سے باہر آ رہی ہیں، کہیں ریچھ، کہیں خنزیر، کہیں بھالو، کہیں چیتا، کہیں شیر۔ اصحاب کہتے ہیں ہمارے دل بیٹھے جا رہے تھے، ایسے میں علی آگے بڑھ رہے تھے، ایسا محیب عالم تھا، ایسا ڈر اور خوف کا منظر تھا کہ ہمارے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی تھی، ہماری زبان تالوں سے چپک گئی تھی، ہمارے پاؤں خوف سے لرز رہے تھے، ہمارے سر میں عقل کام نہیں کر رہی تھی، اور ایسے میں جب علی کا چہرہ دیکھتے تھے تو پریشانی کی ایک شکن بھی نظر نہیں آتی، پریشانی کی ایک شکن بھی نہیں نظر آتی۔ اور علی بڑھتے بڑھتے کہتے جاتے ہیں اب اگلی حل منزل مشکل ہوتی چلی جائے گی، لیکن دیکھو اصحاب نبی، گھبرانا نہیں، مشکل کشا تمہارے ساتھ ہے۔ چلے علی، سامنے دیو آیا، نور نور نار یاد ہے، سب کو یاد ہے، پیچھے تک یاد ہے۔ جملہ سنیے، بلند ہوا، کہنے لگا یہ آنے والے اپنا تعارف کرا۔ ہاں یہ آخر جملہ سننے کا، آنے والے اپنا تعارف کرا، پلٹ کے کہنے لگے میں اللہ کا نہ بجھنے والا نور ہوں۔ ہاں جن کے ذہنوں میں موضوع ہے نور اور نار کی جنگ ہونے والی ہے، ایک ایک مومن بیدار رضاکار ہوشیار ہو جائے۔ آگے بڑھے علی، وہ تلوار جو لوہاروں کے کارخانوں میں نہیں بنی تھی، یار ایک ایک جملے کی تشریح تو میں بھی نہیں کر سکتا، اس کے کارخانہ وحدت سے بن کے نازل ہوئی تھی۔ علی نے ذوالفقار کو نکالا، کہا کون ہے تو؟ کہا میں ابلیس کی نسل سے ہوں۔ معاملہ تو پھر وہیں آ گیا نعرہ نور تک، میں ابلیس کی نسل سے ہوں، ہم نے بڑے بڑے سورماؤں کو تہہ تیغ کیا اور انہیں جلا کے راکھ کر ڈالا، تو کون ہے جو سامنے آیا ہے کہ جو پہلے آتے ہوں گے وہ اور ہے، تو علی کے سامنے ہے جو چیلے میں کلّا ازدر چیلے ہوتا ہے۔ جو جھولے میں کلّا ازدر چیل ہوتا ہے، آج وہ علی تیرے مقابلے پہ ہے، میں اللہ کا نہ بجھنے والا نور ہوں، میں اس کے نبی کا وسیع ہوں، میں اس کا ولی ہوں۔ اور یہ کہہ کے ابھی چل لپکتا کہ علی نے ذوالفقار کا حملہ کیا، جو جن ذوالفقار، جو جن جنازوں کو، جو جن تلواروں کو پگھلا رہے تھے، ذوالفقار کا ایک حملہ، نا چہرے بتا رہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں، ایک حملہ دو کو دو نیم کر گیا، اچانک سور پہ بڑھنی شروع ہوئی، آوازیں بلند ہونی شروع کی، آسمان پہ اندھیرا چھانا شروع ہوا، آگ کے انگارے برسنے شروع ہوئے، علی نے اپنے علم کو زمین میں گاڑا، وہ جو پتھر میں علم گاڑتا ہے اس نے زمین میں گاڑا، اصحاب سے کہا اس کے سائے میں آؤ، اصحاب سائے میں آئے، علی ذوالفقار لے کے چلے، دو کو تہہ تیغ کیا، اس کے بعد ایک اور آیا، علی نے اس کو قتل کیا، اس کے بعد ایک اور آیا، علی نے اس کو قتل کیا، اس کے بعد ایک اور آیا، علی نے اس کو قتل کیا۔ اصحاب کہتے ہیں اب سیاہی کا بادل چھٹنا شروع ہوا، اب سیاہی کا بادل چھٹنا شروع ہوا، ہمیں آسمان نظر آیا تو دل کو کچھ تسلی ہوئی، ایسے میں ابھی ہمارے دلوں کی دھڑکنیں واپس آئی تھی، علی نے کہا جاؤ مشکیزیں لے آؤ، توجہ، جاؤ مشکیزیں لے آؤ، آج پانی بھی بھر کے جائیں گے، کلمہ بھی پڑھوا کے جائیں گے۔ پانی بھی بھر کے جائیں گے، کلمہ بھی پڑھوا کے جائیں گے۔ آگے بڑھے علی، ڈھول دیکھا ہے، جو بزرگ تشریف فرما ہے وہ میری تعریف کریں گے، جنہوں نے کنویں دیکھے ہیں، آج کے زمانے کی بالٹی اسے رسی میں باندھ کے کنویں میں ڈال دیتے تھے،
اسے ڈول کہتے ہیں, پانی کا چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے. علی نے ڈول میں رسی باندھی, پھینکا, رسی کٹ گئی, ڈول کنویں میں رہ گیا. علی نے آواز دی, اگر ہمت ہے جس نے رسی کاٹی ہے باہر آئے. جاگنا جاگنا میرے نوجوانوں, کیوں نکلا؟ بس ابھی کنویں سے سر نکالا تھا, علی نے سر قدم کیا, ایک اور رسی منگوائی, ڈول باندھا کنویں میں, پھر کٹ گئی, ڈول واپس باہر. علی نے کہا جس نے ڈول کاٹا ہے باہر آئے. پھر باہر آیا, باہر آنا تھا, علی نے سر قلم کر دیا. اب جو بزدل ہوتا ہے نا, وہ گھر میں چھپ کے کہتا ہے باہر آ تو تجھے بتاؤں. علی نے پھر ڈول پھینکا, ڈول کٹا. علی نے آواز دی, اگر ہمت ہے تو باہر آؤ. پلٹ کے کہنے لگا, اگر تم اتنے شریف ہو, ہمیں باہر بلا رہے ہو, اندر کیوں نہیں آ جاتے؟ انہیں کیا پتا تھا اپنی موت کو پکار رہے ہیں. جملہ سنیں گے کیا کہہ رہا ہے وہ, اگر تم اتنے بہادر ہو کنویں میں آ جاؤ. علی نے جھانک کے کہا, میں آ تو جاؤں, تمہاری خیریت نہیں ہوگی. اب سب ایک مل کے بھی لگا دیجئے. علی نے رسی منگائی, اصحاب کی طرف دیکھا, سانسیں چڑھی ہوئی ہیں, دھڑکن رکی ہوئی ہے, چہرے جھکے ہوئے ہیں. کہنے لگے یا علی کنویں میں نہ جائیے, ہم رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ لفظ یہی ہیں کتابوں کے, کہ تمہیں نبی کے حق کا واسطہ رسی لاؤ ورنہ میں چھلانگ لگا دوں گا. کہا اچھا یا علی, لاتے ہیں رسی. علی نے رسی کمر میں باندھی, کہ مجھے کنویں میں لٹکاؤ. جیسے ہی علی کو لٹکایا, رسی کٹ گئی. کہتے ہیں اب ہماری عقل پرواز کر گئی, ٹخنوں میں دل آ گیا, دل دھڑکنے لگا, ہم ڈر گئے. پالنے والے علی کی خیریت ہے, یہ تو ہمارا ماہر سہارا تھا, اب تو جنات ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے. کہتے ہیں بہت دور گزرتی چلی گئی, ہم نے دیکھا جنات باری باری باہر آ رہے ہیں, اور پورے کنویں سے ایک ہی آواز آتی ہے, اللمان یا علی, اللمان یا علی, اللمان. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت پر نعرہ حیدری. بارگاہ امیر المومنین و امام المتقین فاتح خندق و خیبر مولا ثقلین ابو الحسن والحسین دماد رسول شور بطول مولا کمبر مصطفی پیغمبر ناطق قرآن کل ایمان مولا سلمان مشکل کشا دو جہان لنگر زمین و آسمان مرود کعبہ کعبہ کا کعبہ اسد اللہ غالب غالب اللہ کل غالب علی ابن ابی طالب مل کے نعرہ کیا کیا میرا دل ہے ابھی پڑھنے کو, اور وقت کامل ہو رہا ہے. توجہ, آواز کیا آ رہی ہے؟ اللمان یا علی, اللمان یا علی, اللمان یا علی, یا علی ہماری جان بخش دو, یا علی ہماری جان بخش دو, یا علی ہماری جان بخش دو. اب جملہ کیولی گراؤنڈ کے اس بیدار مجموعے کے حوالے اندر سے علی کی آواز آئی, وہ کنویں کے اندر والی اکڑ کہاں گئی؟ اب کلمہ پڑے بغیر کسی کو امان نہیں ملے گی. لا الہ کی آوازیں گونجنے لگی, لا الہ کی آوازیں گونجنے لگی. سارے کنویں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ.
توجہ، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ایسے میں ابھی بھی کچھ جنات تھے جو علی سے لڑ رہے تھے. کچھ دیر بعد علی کی آواز پھر آنا بند ہو گئی. اصحاب کہتے ہیں ہم ڈر گئے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بیٹے بیٹھ جاؤ، بس تیزی سے مجھے آگے بڑھنا ہے. بس نعرہ بھی شکرتا جا رہا ہے اور تقریر بھی ختم ہو گئی. توجہ کیجیے گا، میں نے کیا عرض کیا، آگے بڑھ کے کہنے لگا اللہ مان یا علی، اللہ مان یا علی، اللہ مان یا علی. علی نے کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے کوئی امان نہیں. علی کی آواز آنا بند. یہاں علی کی آواز بند، وہاں دلوں کی دھڑکن بند. اللہ جانے علی خیریت سے تو ہے، ابھی تو کلموں کی آواز آ رہی تھی، ابھی تو لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے. اللہ جانے یہ اچانک کیا ہو گیا. ایک ایک مومن میری طرف دیکھے، وہاں سے مسکراتے ہوئے رسول اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں. مسکراتے ہوئے مصطفیٰ اصحاب کے ساتھ آ رہا ہے. دیکھ کے کہنے لگے ہمارے دل کو تسلی ہو، اگر کوئی بری خبر ہوتی تو جبرائیل نے بتا دیا ہوتا. ایسے میں نبی کنواں دیکھا ہے، بس اتنے لوگوں نے. آپ بولیں گے تو بھائی بات بنے گی. کنویں کے کنارے نبی آئے. اب کنویں میں دیوار اونچی ہوتی ہے تو ایسے جھانکنا پڑتا ہے، جھانکتے ہیں نا کنویں میں. نبی کنویں کے قریب آئے، کنویں میں جھانکا، جھانک کے آواز دی یا ابوالحسن. ہاں میں نے آہستہ سے کہہ دیا، آپ نے آہستہ سے سن لیا. یا ابوالحسن. آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا سیدی سیدی ابی انت و امی. اصحاب کہتے ہیں ہم کنویں میں علی کو جھانک رہے تھے، علی مصطفیٰ کے سرانے کھڑے تھے. ہم کنویں میں علی کو دیکھ رہے ہیں، علی سرانے کھڑے ہیں. علی باہر آئے، نبی نے گلے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا. یا علی سبحان اللہ، تمہارے کیا کہنے؟ 20,000 جنات قتل ہوئے، 24,000 نے کلمہ پڑھا. بھائی مصطفیٰ بتا رہے ہیں 24,000 قبیلوں نے کلمہ پڑھا، 20,000 قتل ہوئے. کہ سرکار ایسا ہی ہے. کہ یا علی چلو پھر خیموں میں واپس چلو. آئے کیوں تھے؟ نبی کہہ رہے ہیں واپس چلیں. اب یہ بات ٹکرائی کانوں میں. پلٹ کے کہنے لگے سرکار وہ خوشی کی تو مبارکباد ہو، مگر پانی لینے آئے تھے. آخری جملہ تقریر کا ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس رہ جائے گا. پلٹ کے علی نے کہا اب پانی ہم نہیں لینے آئیں گے، کنویں والے مشکوں میں خود پہنچے. اب ہم پانی نہیں لائیں گے، پانی کنویں والے لائیں گے. کنویں والے. اب جب اصحاب پلٹے تو خیموں کی ساری مشکیں بھری ہوئی تھی، جنات پانی بھر کے چھوڑ گئے تھے. یہ علی کی نور اور نار کی جنگ تھی. مگر اس جنگ کے آخری جملے کے بعد بس ایک جملہ کہوں گا. علی نے جنوں سے مشک لے جائے بغیر پانی بھروایا.
علی کے بچوں کے خیموں سے الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں. دو چار لمحے زیادہ پڑ گیا میں. وہ جو بیوی میری ماں و بہنوں میں آئی ہوئی ہے وہ مجھ سے اپنے بابا کی شجاعت سننے نہیں آتی. وہ بیوی اپنے بھائی کی مظلومیت سننے آتی ہے. اکبر کے پالنے والی آئی ہوئی ہے. ایک ہاتھ ایسا نہ ہو کم از کم کسی جوان کا جو سینے بنا. وہ جنازہ بھی اٹھانا ہے جو حسین نے تنہا اٹھایا ہے. ابھی اس کا ماتم کرنا ہے جسے سجاد 40 برس ہویا ہے. وہ جس کے جانوں سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کربلا کے ریگزار میں علی کا بیٹا کمر کو تھامے آواز دیتا تھا ولدی علی. اکبر بابا کو آواز دو بیٹا. آج کوشش کرنا فاطمہ زہرا کا رومال خالی واپس نہ جائے. اکبر کا بابا اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہے. آج بھی عراق کے قبیلے حسین کے حرم میں اپنے جوانوں کو لے کے نہیں جاتے. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ بلند آواز سے ہائے کرنا آزاداروں. وہ حسین کے روزے کو دیکھ کے کہتے آقا ہمیں شرم آتی ہے، ہمارے جوان زندہ ہے، آپ کا اکبر مارا گیا. میں نے جناب عالیہ کا یہ جملہ پڑھا ہے کتابوں میں. وہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی جو میرے اکبر کو نہ رو سکے. آزاداروں ایک ایک شخص کی آواز بلند رہے. مدینے میں حسین کے پڑوس میں شخص رہتا تھا. اس کا 18 سال کا جوان بیٹا تھا. ایک دن اس بیٹے کی آنکھ میں کانٹا چبھ گیا. اس نے بہت طبیبوں کو دکھایا مگر کانٹے کا علاج نہ ہو سکا. سنو گے آزاداروں، تھک ہار کے حسین کے دروازے پہ آ گیا. آقا میرے بیٹے کی آنکھ میں کانٹا چبھا ہے. حسین چلے. اب جو صحن خانہ میں آئے تو بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اللہ جانے حسین کا کرم کیا ہے. بچے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، اپنے ہاتھ سے کانٹا نکالا، ہاتھ آنکھوں پہ پھیرتے جاتے ہیں، باپ کا چہرہ دیکھتے جاتے ہیں. ماتم کرنا آزاد ہے، اگلے برس وہ بھی روئے گا جو رہے گا. ہر ہاتھ مجھے سینے اور سر پہ پڑتا نظر آئے. آپ کے ہاتھ پسے گردن تو نہیں دیکھے گا. آپ کو اکبر پہ رونے پہ کوئی تماچا تو نہیں مارے گا. ایک مرتبہ حسین نے باپ کا چہرہ دیکھا. کہا اب تجھے آرام معلوم ہوتا ہے. کہا مولا ایک ہی بیٹا تھا، منتوں کا مانگا تھا، ماں کا بہت دلارا تھا. اچانک حسین نے امامہ اتار دیا، ان پہ تماچے مار کے کہا سوچ اگر تیرا کوئی بیٹا ہوتا، پھپھیوں کی آنکھ کا تارا ہوتا، ماں کا راج دلارا ہوتا، 18 برس کے سال کا ہوتا اور سر سے پاؤں تک مصطفیٰ کی شبیہ ہوتا اور آنکھ میں کانٹا نہیں سینے میں برچھی کا تھا. سینے میں برچھی کا پھل ہوتا. بہت محبت تھی حسین کو اپنے اکبر سے. جناب ام لیلا روایت کرتی ہیں میں رات کو اکبر کو جھیلے میں لٹاتی تو ایک سایہ تھا جو علی اکبر کے اوپر آ جاتا. ایک رات میں نے اٹھ کے دیکھا، آواز دی کون ہے تو حسین کی آواز آئی ام لیلا آہستہ میرا اکبر ابھی سویا ہے. ماتم کرتے آنا، کریا کرتے آنا. قوالی مجھے بلا لیا ہوتا، یہ اتنی رات کے کیوں آئے؟ ام لیلا میں سوچ رہا تھا کہیں میرا اکبر پیاسا نہ ہو. بیٹھ جاؤ بھائی جہاں جگہ ہے. ام لیلا میرا اکبر پیاسا نہ ہو. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا ابھی تو اکبر پیاسا ہے یا نہیں، مگر 10 محرم کو
دل سے پلٹ کے کہے گا بابا اگر ایک بوند پانی مل جائے، اگر ایک بوند پانی مل جائے بابا۔ روزاداروں جب اکبر چلے تھے نا مدینے سے تو اکبر کی ایک بہن تھی جو اکبر سے بہت محبت کرتی تھی، فاطمہ صغرا اکبر کی شادی کا صغرا تیار کر رہی تھی۔ چلتے ہوئے کہا اکبر اگر فاطمہ صغرا کو ساتھ نہ بھی لے جا سکو تو دیکھو جب شادی کرنا تو مجھے خط لکھ کے ضرور بلانا۔ عزادارہ شب عاشور ہے، حسین خیموں کا تلایا کر رہے ہیں، ایسے میں فجر کا وقت قریب آیا۔ زینب کبریٰ نے آ کے بھائی سے کہا بھیا تیرا اکبر نانا کی شبیہ ہے، میرا دل ہے نانا کی آذان سنے۔ جو اکبر کا پرسہ دینے آیا ہے، ایک مرتبہ اکبر گلدستہ اذان پہ آئے، حسین نے آواز دی اکبر میری بہنیں چاہتی ہیں تیری اذان کی آواز سنو۔ ایک مرتبہ روکے گا بابا میری بھی ایک بہن مدینے میں ہے، ہوا کو حکم دو میری آواز مدینے پہنچائے۔ اکبر نے کانوں پہ ہاتھوں کو رکھا، آواز دی فاطمہ صغرا طرف گئی، اکبر کا نقش پا فاطمہ صغرا کا رخسار ماتم کرنا آزاد اجڑی ہوئی ماں کی تمنا ہے تمہارا ماتا۔ آپ کے چھڑے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پر رحمت نازل فرما۔ اکبر نے دوسری تصویر کہی، اللہ اکبر، علی کی بیٹی کو غشا میں لگا۔ اکبر نے دوسری تصویر کہی، فاطمہ صغرا نے نبی کی قبر پہ چراغ جلایا، نانا تیری شبیہ کی آواز، ہاتھ نہیں بنے تمہارے پسے گردن، علی کی بیٹیوں نے تازیہ میں کھائے ہیں اکبر کے ماتم پر۔ ایک مرتبہ اکبر گلدستہ اعزاز سے نیچے آیا، جنگ شروع ہو گئی، ہم شکل پیغمبر کو اجازت نہیں ملتی۔ جب ایوان و انصار مارے جا چکے اکبر اجازت کے لیے آئے، بابا مجھے اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دے دو۔ لیکن حسین نے کہا اکبر جانتا ہے کیا مانگ رہا ہے، تو باپ سے مرنے گرنے اے کاش تیرا دل گلے ارمان نکل جائے، ہائے اکبر ایک مرتبہ چلا حسین کا یوسف ماں کے خیمے میں آیا، دو زانو ہو کے بیٹھا، اماں میری پیاری اماں، سر سے پاؤں تک ماں نے حسرت سے دیکھ کے کہا اکبر میں جانتا ہوں میں جانتی ہوں مرنے کی اجازت لینے آیا ہوں، مگر اکبر میں کیسے اجازت دوں، جس نے پالا ہے اس سے اجازت نہیں۔ عزاداروں چیخ مار کے رونا، آل محمد کو تمہارا چیخ مار کے رونا بہت پسند ہے۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں گزرا کہ یہ کہتا نہ گیا ہے جب ہماری مصیبت پہ رونا تو ایسے چیخ مار کے رونا جیسے پوری ماں جوان بیٹے کے لاشوں پر
میں جانتا ہوں تھک گئے ہو، مگر حسین کی دکھیاری ماں سے زیادہ تو نہیں تھے جو چاند رات سے آزا خانوں میں رومال پھیلائے. پڑھوں گا 5 محرم ہے آج، جی کھول کے حسین کے یوسف کا پرسا دینا. ایک مرتبہ کانپتے قدموں سے اکبر چلا تو زانو ہو کے علی کی بیٹی کے خیمے میں آیا. میری شہزادی نماز پڑھ رہی ہے. ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا کہ اکبر میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہتی اماں آپ افضل ہیں یا دادی زہرا؟ علی کی بیٹی طرف گئی. اکبر یہ کیا پوچھ لیا میرے لال؟ کہاں فاطمہ زہرا، کہاں فاطمہ کی بڑی زینب؟ میری طرف جب تک میں نہیں کہوں گا تابوت نہیں آئے گا. میری طرف دیکھو، ماتم کرنا پرسا نہیں مزہ دینا. آئے گا وہ تابوت، جی کھول کے پرسا دینا، جی کھول کے ماتم کرنا. اکبر کہاں فاطمہ زہرا، کہاں فاطمہ کی کلی زینب؟ کہاں اماں اگر دادی نے پوچھ لیا کہ زینب تجھے میرا اکبر حسین سے زیادہ پیارا تھا، جاؤ اکبر اب زینب نہیں روکے گی. میری طرف ایک مومن ماتم کرے گا. اکبر چلے مقتل کرتا ہے. 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا. 7 مرتبہ خیمے کا سانس لے لو. 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ جب علی اکبر چلتے کوئی بیوی کمر کے پھٹکے سے نپٹ جاتی، کوئی بازو سے نپٹ جاتی، مگر جب آخری بار اکبر چلا تو کسی نے آزاد دامن کو نیچے سے تھاما. اکبر نے پلٹ کے دیکھا 4 برس کی بہن ہاتھی کو جوڑے. اکبر ہماری غربت میں روزاداروں. اکبر چلا، ابھی چلا تھا کسی کے قدموں کی آواز آئی. ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا کہ بوڑھا باپ پیچھے آ رہا تھا. اکبر نے زید کو چھوڑا. بابا ابھی تو رخصت کیا تھا. اکبر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا. کربلا بن گئی ہے کوئی آگے دیکھے. اکبر سوار ہو کے چلا. جملے سنو آزادار حسین ٹیلے پر، فشا در خیمہ پر، زینب کی نگاہیں فشا پر، فشا کی نگاہیں حسین پر. ایک ماں ہے جو مسلح پہ بیٹھی ہے، اس کی نگاہیں زینب پر. زینب نے آواز فشا. اکبر کا معاملہ ہے بھائی کے چہرے پہ نگاہ کرنا. ایک مرتبہ حسین کا چاند اشکیا کی بدلی میں گیا. تیر چلے، قبر چلے، نیزے چلے، مرہ بن منقذ آگے بڑھتے تھا. اکبر سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بحث کیا اور یہ کو کہ پرچی اکبر کے سیرے. کوئی بے ہوش نہ ہو رہا. حوصلہ ماتم کرنا بس. حسین کے چہرے کے آنسو بدلے. فشا نے آواز دی شہزادی تیرے اکبر کی خیر. ایک ماں تھی جس کی نگاہ زینب پہ تھی. ام لیلا نے سر سجدے میں رکھا. اے یعقوب سے یوسف کو مجھے میرے اکبر سے ملا. نوازادار اکبر سنبھل نہ سکا. آخری حملہ تھا. اکبر نے سلام کیا. بابا اکبر چلا. اجرکم اللہ. بابا تیرا اکبر چلا. جانتے ہو حسین کیسے چلے؟ جیسے شش میری طرف ششما ہے گھٹنوں کے لیے بولا جی علی. اکبر بیٹھنا. اکبر بابا کو آواز دو. اکبر بابا کو آواز دو. اکبر نے آواز دی. حسین قریب آئے. اکبر سینے میں بنسی. حسین نے گھٹنا زمین میں رکھا. نجف کا رخ کیا.
تم ہی کیا لے کے جدم توڑ رہے ہو تم ہی کیا لے کے جدم توڑ رہے ہو مولا سے ہمیشہ کے لیے اتنا تو ذرا ٹھہرے تمہیں دولہا بنا لو اتنا تو ذرا ٹھہرے تمہیں دولہا بنا لو بس جھلک سے کس دکھانا بے چین دکھا ہے علی اکبر چڑھایا سنوالا ہے میرا خون نہایا یہ کیا پہلے ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا اکبر